السلام علیکم۔ پاکستان نے جو امن کا علم بردار ہے اس وقت سعودی عرب اور ایران کشیدگی ختم کرانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف گزشتہ روز تو سعودی عرب میں ملاقاتیں کی تھیں سعودی شاہ کے ساتھ، آج ایران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کیں اور جو ملاقات کے بعد پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس کو حوصلہ افزا قرار دیا ہے اور بات کی ہے فوکل پرسن مقرر کرنے کی۔ عام طور پر جب فوکل پرسن اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو پھر ایک بیک چینل کا راستہ کھل جاتا ہے جس سے معاملات کو تصفیہ کی طرف بڑھانے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی پہنچے ہیں سعودی عرب اور یہ جو کنٹینیوٹی ہے یہ پیس پروسیس کی ہے، پہلے پاکستان نے وہ کوشش کی سعودی عرب میں جا کر، پھر ایران میں، اور اس کے بعد چائنیز پریزیڈنٹ گئے ہیں پہلے سعودی عرب پھر ایران آئیں گے، اور لگتا یہ ہے کہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل کرنے میں کافی مدد ملے گی ان دوروں کے نتیجے میں۔ پرائم منسٹر تو اس کے بعد ڈیووس جائیں گے اور وہاں ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سے اہم معاملات ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ NA-110 کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ووٹ ریکاؤنٹ کا آرڈر کیا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے۔ اسی طریقے سے علیم خان سپیکر ایاز صادق کے الیکشن کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کے اوپر ججمنٹ ریزرو کر لیا الیکشن کمیشن نے جو فیبروری 1 کو جس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کے حالات ہیں جہاں پر آج خاصہ دار فورس کی ایک چوکی کے اوپر اٹیک ہوا۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر ایک بہت اہم بیان دیا کہ پاکستان کو جو امریکہ سے 8 F-16 ملنے ہیں، F-16 طیاروں کو پاکستان کو فراہم کرنے کے خلاف جو لابنگ کر رہے ہیں، ایک تو انڈین لابی کر رہی ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے خلاف اس وقت لابنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ چاروں ایشوز کو آج کے پروگرام میں ہم سموئیں گے، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ویری وارم ویلکم۔ شفقت محمود صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، شفقت صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ عثمان ڈار صاحب سے اور خواجہ آصف صاحب سے ہم NA-110 کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر مصدق ملک، پہلے آپ ریئیکشن دینا چاہیں گے، NA-110 کیا آپ کے لیے ایک سیٹ بیک ہے آپ کی جماعت کے لیے؟ نہیں جی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے فیصلے عدالتوں کے آتے جائیں گے، اور ہمیشہ سے ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ جو بھی عدالتیں فیصلہ کریں گی سر تسلیم خم ہم اس کو قبول کریں گے اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہے، لیگل پوزیشن بھی اور الیکٹورل پوزیشن بھی۔ 3 حلقوں میں جہاں ووٹ ریکاؤنٹ ہوا ان تینوں میں دوبارہ انتخابات ہوئے، NA-122، NA-154 اور NA-125 کا بھی سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے، وہاں پر بھی ری پول آرڈر ہو چکا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہو بھی جائے پہلی بات تو میں تو پہلے سمجھتا ہوں کہ ہوگا نہیں۔ ہمیں تو ویسے تو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، لیکن ہم تو اپنے طور پہ اس بات پہ بالکل ہمیں مکمل اعتماد ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوگا تو ہم دوبارہ سے الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک خاص قسم کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اگر وہ ٹرینڈ قائم رہا، اگر ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جیسا کہ ہم کر رہے ہیں، ہمارے خیال میں کر رہے ہیں، تو ہمیں جتنی مرتبہ بھی الیکشن ہوں گے ہمیں عوام جو ہے سلیکٹ کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا راستہ اور قبلہ درست کرنا چاہیے۔ شفقت صاحب آپ کی اجازت سے میں عثمان ڈار صاحب سے رد عمل لے لوں، پھر میں دوبارہ اسٹوڈیو میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ عثمان ڈار صاحب، آج آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا، 92,848 ووٹ سے خواجہ صاحب کے، 71,573 آپ کے تھے۔ ہمارا تاثر یہ تھا، اور بعض اوقات نون لیگ نے اس کو کافی تقویت بھی دی، کہ آپ نے پہلے ٹریبیونل کی سطح پر اس کو اچھے سے ڈیفینڈ نہیں کیا، اور آپ کا تاثر یہ تھا اور آپ ہمیشہ اس کو کہتے رہے کہ میں تو ٹریبیونل میں فائٹ کرنا چاہتا تھا، ٹریبیونل میں آپ کے خلاف فیصلہ جو تھا جلد بازی میں کیا گیا۔ آج سپریم کورٹ میں آپ کے موقف کو تقویت ملی، کیا رد عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں عمل صاحب، میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ اللہ لاحق ہے، 2.5 سال لگے حلقے کو کھلوانے میں، اور میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں لے کے جانا چاہوں گا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان صاحب نے دھرنا دینے سے پہلے جن 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا ان میں یہ NA-110 بھی تھا، اور آپ ابھی فرما رہے تھے کہ پہلے جو 3 حلقے کھلے ہیں ان میں ری پول کا آرڈر ہو گیا ہے۔ میں پہلے یہاں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ یہ حلقے جو 4 تھے پہلے ہی عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ پہ کھول دیے جاتے؟ اتنا جو طویل دھرنا اس ملک میں دیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ ان 3 حلقوں کے حوالے سے عمران خان اتنی دفعہ تقریریں کی ہیں کہ پورے پاکستان کے ہر بچے کو ازبر ہو گیا کہ ایشو کیا تھا۔ آپ کے حلقے کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج کورٹ آرڈر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ آج سیالکوٹ کی عوام اور PTI کے ورکرز کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے، اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سیالکوٹ میں جشن کا سما تھا، یونین کونسلز میں جشن کا سما تھا، اور میں سمجھتا ہوں توقع کیا ہے آپ کو ریکاؤنٹ کے حوالے سے، کیا توقعات ہیں؟
کیا توقعات ہوگی؟ آپ خود ہی ابھی کہہ رہے تھے کہ 3 حلقے جو پہلے کھلے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ان میں فارم 14 مس تھے، فارم 15 مس تھے اور ہزاروں کی تعداد میں جو ووٹ تھے وہ ان ویریفائڈ تھے، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب یہ حلقہ کھلے گا اور اس کا آڈٹ ہوگا اس کا بھی نتیجہ اس سے برعکس نہیں ہوگا۔ اور یہ 3 مہینے کا ٹائم فریم ہے، کیا توقع رکھیں کہ اسی دور حکومت میں 5 سال کے اندر یہ 3 مہینے پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے اور اب میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ نادرا اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے آرڈر کو سیریسلی لیں گے۔ بیسٹ آف لک جی، خوش رہیے آپ عثمان ڈار صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت۔ محمود صاحب، علیم خان کا فیصلہ بھی آج آپ کے حق میں آیا، یہ کافی امپورٹنٹ، حق میں نہیں آیا، ججمنٹ ریزرو ہوگی، فیبرری 1 کو آنا ہے، بڑا امپورٹنٹ کروشل پوزیشن ہے، اگر وہاں پر کچھ ایسی آبزرویشن بھی آ گئی تو نون لیگ کے لیے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بالکل ہوں گے، اور جو چیز ڈاکٹر مصدق کہہ رہے تھے وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ الیکشن میں جیتتا کون ہے ہارتا کون ہے، وہ تو ہم ایک الیکشن جیتے ہیں، ایک الیکشن ہارے ہیں اور ایک پروونشل سیٹ جیت بھی گئے ہیں۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جو بات ہم نے شروع کی تھی 2013 الیکشن کے بعد، اور جن آپ نے کہا کہ یہ بار بار دہرائی چکی ہے لیکن ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ ہم نے جب 4 حلقوں کا کہا تو 3 حلقوں میں تو اتنی گڑبڑ نکلی کہ 2 میں الیکشن ہو چکے ہیں اور تیسرے کی ہمیں توقع ہے کہ 26 تاریخ کو الیکشن ہو جائے گا۔ اب رہ گیا معاملہ 26 کو سپریم کورٹ نے اس کی ججمنٹ سنوانی ہے۔ جی سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا خواجہ آصف کے حلقے، خواجہ سعد رفیق کے حلقے، NA-125۔ ہماری توقع یہ ہے کہ وہ اسٹے آرڈر ہوا تھا الیکشن کے اوپر، وہ اسٹے آرڈر ریموو ہو جائے گا اور وہاں پہ الیکشن ہوگا۔ جہاں تک 122 کا آج ہوا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے سٹیپس ابھی باقی ہیں، کیونکہ 1 تاریخ کو بہت سارا ریکارڈ جو ہم نے کہا تھا پبلک کیا جائے اس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ ریزرو کیا ہے، تو وہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارا حق ہے، ہم شہری ہیں، فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت ویسے بھی ہمیں پتہ جو ریکارڈ تھا بنیادی طور پر 30,000 ووٹ آپ کہتے تھے کہ کیسے آئے کیسے گئے، وہ پبلک کیا جائے، ڈیٹیل چاہیے نا ہمیں، تو وہ اس پہ انہوں نے ریزرو کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی نظر آ جائے گا جب وہ ریکارڈ سامنے آ جائے گا، تو اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سٹینڈ ہے اس کو جوڈیشل کمیشن نے بھی تقویت دی۔ لوگ کہتے ہیں جی فیصلہ، اگر آپ جوڈیشل کمیشن کا ڈیٹیل میں پڑھیں تو 44 ایسے انہوں نے آبزرویشنز دیے الیکشن کمیشن کے بارے میں اور الیکشن کے بارے میں، آپ اندازہ لگائیں جہاں ان کی کیپیسٹی اور انکمپیٹنس کو انہوں نے کوسچن کیا ہے۔ بات نہیں ہے ندیم، ڈاکٹر فردوس کو بھی شامل کریں۔ ایک آخری بات، اگر 35% فارم 14 اور 15 مسنگ ہوں تو اس کے بعد آپ کیسے تعین کر سکتے ہیں کہ الیکشن صحیح ہوا؟ صحیح آپ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ایک سچویشن ہے، اس میں پیپلز پارٹی تھوڑا پیچھے چلی گئی ہے، لیکن یہ بائی الیکشن والا ایشو جو ہے کبھی لگتا ہے کہ نون لیگ بہت اوپر آ گئی ہے، پوسٹ دھرنا لگتا ہے یہی ہے، لیکن اب یہ فیصلے جو ہے اوپر نیچے 2-3 یہ کافی امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی۔ دیکھیں سیالکوٹ کے جس حلقے کا سب سے پہلے میں وہاں سے آپ کا علاقہ ہے اپنا 110 میں یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور میں کہوں گی کہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، کیونکہ ملک کا ڈیفینس کرنے والا وزیر دفاع، اس کو اب اپنا دفاع بھی کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اپنا دفاع کرنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹروتھ ول پرویل، یہ صرف 110 نہیں، وہ 111 ہو، میرا حلقہ ہو یا ٹروتھ کس کی فیور میں ہے؟ خواجہ آصف کی فیور میں ہے یا ڈار صاحب کی فیور میں؟ نہیں، اگر یہ ٹروتھ خواجہ صاحب کی حق میں ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتا کہ عدالت وہاں ریکاؤنٹنگ کے لیے جاتی۔ دیکھیں کہیں نہ کہیں نیگلیجنس، کہیں نہ کہیں مینوورنگ، کہیں نہ کہیں ان ڈاکومنٹس کے اندر مینپولیشن ہوئی کہ جو آج ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اس کو پلیڈ کیا کیس کو اور اپنے حق میں اس ڈیسیژن کو لیا۔ ہمارا یہ ایک انجینئرڈ میکنزم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نادرا ہو یا الیکشن کمیشن ہو۔ آپ کو لگتا ہے خواجہ آصف کی نشست خطرے میں ہے؟ یہ بڑی سٹرانگ آبزرویشن دے رہی ہیں۔ 100% خطرے میں، اگر آڈٹ پراپرلی ہو، فیئرلی ہو، اور اس کے اندر جو ہمارا الیکشن کمیشن کا سیالکوٹ کا عملہ ہے وہ دیانتداری سے، وہ ریٹرننگ آفیسر جس کے پاس بیگز ہیں، وہ ان کو اگر پہلے سے کھول کے اس کے اندر کوئی انہوں نے ہاتھ اور کرشمہ نہ دکھا دیا ہو، کرشمہ کیسے دکھائیں گے؟ یہ بھی ایک میکنزم ہے، اور یقیناً اس کے اندر کافی زیادہ شفقت صاحب کیونکہ گنجائش ہوتی ہے کرشمہ سازی کی، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جہاں آپ کے بندے بھی ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ سر کرشمہ سازی آپ نے دیکھ لی، آپ کو نہیں پتا کہاں کہاں استاد جو ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح دیکھ لینا، جس بھی حلقے کی ڈیٹیل سکروٹنی ہوئی تو آپ کو کرشمے نظر آ گئے،
اور جہاں ڈیٹیل اسکروٹنی ہوئی وہاں فیصلہ جو تھا وہ ری الیکشن کا آ گیا. تو کرشمہ تو آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خواجہ صاحب NA 110 آپ کی نشست کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے ریکاؤنٹ آرڈر کیا اور ڈاکٹر فردوس کا خیال یہ ہے کہ آپ کی نشست خطرے میں. ریکاؤنٹ نہیں آرڈر کیا, انہوں نے ویریفیکیشن آرڈر کیا. ویریفیکیشن کے نتیجے میں کیا آپ کی نشست خطرے میں؟ نہیں, مجھے تو نہیں کوئی ایسی کوئی خدشہ. یہ تھم امپریشن ویریفیکیشن جو ہے یہ وہ کی جائے گی اور وہ اس کے جو CNIC نمبر میں نے ڈیٹیل آرڈر جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن ناظرہ کے پاس ری کاؤنٹنگ کے لیے نہیں جاتا. ری کاؤنٹنگ جو ہے ٹریبونل کے پاس جاتا ہے. ناظرہ کے پاس جو ہے ویریفیکیشن کے لیے جاتا ہے تھم امپریشن کی. تو خواجہ صاحب جب تھم امپریشن کا سوال آئے گا تو پھر یہاں پر وہ انک کے سوالات دوبارہ اٹھیں گے, وہ CNIC نمبر درست ہے یا نہیں, فارم 14-15 کا سوال اٹھے گا. یہ ٹپیکل وہی ایشوز ہوں گے جو 122 اور 125 میں سامنے آئے تھے. جی نہیں, وہ یہ اس ایشوز کے اوپر وہاں پہ ری الیکشن نہیں ہوا تھا, بلکہ اس کے اوپر جو ہے ویریفیکیشن کے اوپر آلریڈی سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ چکی ہوئی ہیں. اور مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل کریں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے کسی کو بھی, جو کامیابی تھی میری اس پہ کسی کو بھی ابہام نہ رہے. اور اگر ایسا کوئی ڈیسیجن آ جاتا ہے جو ری پول کی طرف لے جاتا ہے تو پھر آپ کو پریشانی بالکل. میں اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو مجھے تو ہر قسم کے فیصلے کا ان کا جو ہے احترام ہوگا. اچھا خواجہ صاحب, آج آپ نے ایک بڑی تگڑی سٹیٹمنٹ دی ہے قومی اسمبلی میں. آپ نے کہا کہ پاکستان کے دشمن انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سابق سفیر جو ہے وہ بھی پاکستان کو F-16 طیاروں کی فراہمی کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں. اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے, یہ کوئی میں زبانی کلامی بات نہیں کی کہ یہ جو جہاز پاکستان کو نہ دیا جائے یہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, یہ جہاز جو ہے انڈیا کے خلاف استعمال ہوگا, دہشت گردی میں استعمال نہیں ہوگا. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, یہ آرٹیکل ہے ان کا, اور وہ وقتاً فوقتاً اس قسم کی جو ہے گفت و شنید کرتے رہتے ہیں. لیکن میں اس کی جو کاؤنٹر آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تو ہندوستان کے ساتھ جو ہے لڑائی ہوئے جو ہے وہ ایک عرصہ دراز ہوا ہے. میرا خیال لاسٹ وی ہیڈ کنفرنٹیشن ان 1971. اس کے بعد تو کنفرنٹیشن نہیں ہوئی, اگر ہوئی ہے تو سیاچن پہ جو کارگل نیئر وار نہیں اس میں, لیکن وہ اس لیول کی کنفرنٹیشن نہیں تھی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سارے ایئر فورس استعمال ہو اور گراؤنڈ فورسز استعمال ہو. وہ تو ہم اس کو ڈینائل میں ہی رہے نا اس کی سارے سلسلے میں. تو اگر کارگل کا بھی لے لیا جائے تو اس کی چیز کو بھی 17-18 سال ہو چلے ہیں. تو یہ ہم تو اس وقت جنگ جو لڑ رہے ہیں وہ تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور یہ جہاز جو ہے بھرپور طریقے سے استعمال ہوا ہے پچھلے 1.5-2 سال میں, اور بڑا افیکٹولی استعمال ہوا ہے. نارتھ وزیرستان آپریشن میں آپ نے کافی استعمال کیا ہے, F-16 بھی اور J-17 بھی. جی دونوں استعمال ہوئے ہیں, بڑا افیکٹولی استعمال ہوئے ہیں, اور یہ اس کی اکنالجمنٹ جو ہے ایڈمنسٹریشن میں, US ایڈمنسٹریشن میں موجود ہے, اور دے اسٹینڈ کمیٹڈ ٹو پرووائڈ اس دیز. اچھا خواجہ صاحب, ایک یہاں سوال اٹھتا ہے, آپ وزیر دفاع ہیں, ایک میمو گیٹ سامنے آیا تھا جس میں آرمی چیف اور DGISI اور پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم خود انہوں نے وکالت کا وہ کالا کوٹ پہنا تھا, اور آپ تو وزیر دفاع ہیں, اس وقت آپ اپوزیشن میں تھے, سارے فریق بنے تھے. ایفیڈیوٹ ہیں, آرمی چیف نے آرمی چیف کی حیثیت سے ایفیڈیوٹ دیا تھا, DGISI نے DG کی حیثیت سے ایفیڈیوٹ دیا تھا. اس کیس کو پھر ہم نے فالو کیوں نہیں کیا؟ اب تو وزیر اعظم بھی ہیں, آپ وزیر دفاع بھی ہیں, کیس کو ہم نے چھوڑ کیوں دیا؟ دیکھیں پرائورٹیز ہوتی ہیں, اس وقت وہ پرائورٹی تھا, وہ جو کیس تھا, کیونکہ اس ماحول میں اس بیک ڈراپ میں وہ پرائورٹی تھا. لیکن اب میرا خیال ہے اٹس مور آف این ایکڈیمک ایشو. وہ چلا گیا, ہم ایک اس ساری راہ پہ ہم نے خاصا سفر جو ہے طے کر لیا ہوا ہے. تو آئی تھنک آئی اسٹل مینٹین کہ میرا جو اسٹینڈ تھا اس پہ میمو گیٹ پہ وہ جسٹیفائڈ تھا. خواجہ صاحب اگر وزیر دفاع کی حیثیت سے آپ کو پتا ہو کہ کسی نے ٹریزن کا ایکٹ کیا تھا, کیونکہ وہ ٹریزن تھا, آپ انوائٹ کر رہے تھے کسی ملک کو کہ پاکستان کے خلاف وار میں انگیج کرے. نہیں دیکھیں وہ اب وہ انہی ایکٹیویٹیز میں پچھلے جب سے وہ یہاں سے انہوں نے لیو لی اور چلے گئے وہاں پہ کورٹ سے, اور اس کے بعد واپس نہیں آئے, اس کے بعد انہی ایکٹیویٹیز میں جو شامل ہیں جاری ہے اور ساری ہیں. تو آپ کیا ایکشن لینا چاہیں گے ان کے خلاف؟ کہ یہ ایکشن کیا, میرا مطلب آئی ڈونٹ نو, ان مائی اوپینین وہ امریکن سٹیزن ہیں, پتہ نہیں ان کے پاس گرین کارڈ ہے یا ان کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے.
تو پاکستان کے جو خلاف جو ہے بہت سے لوگ حرزہ سرائی کرتے ہیں. ہمیں آپ اسے ابھی بھی سے این ایکٹ آف ٹریزن کنسیڈر کرتے ہیں؟ بالکل. اگر کوئی پاکستانی جو ہے پاکستانی پاسپورٹ رکھ کے پاکستان کے خلاف اگر اس قسم کی بات کر رہا ہے تو اٹ از ڈیفینیٹلی این ایکٹ آف ٹریزن. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب. جی ندیم، اس پہ میں جی دو چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنی ایکشنز کو کنٹراڈکٹ کیا ہے. پہلے سٹیپ پہ جب وہ اپوزیشن میں تھے ایک شخص کو غدار قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے اس نے غداری کا مرتکب ہوا ہے، لہٰذا پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت اس کو سزا دی جائے اور اس کا تعین کیا جائے کہ اس نے کس کے کہنے پہ یہ غداری کی اور اس کے ساتھ فیسیلیٹیٹر کون تھے. آپ اس سٹیٹمنٹ کو خود وہ ڈینائی کر رہے ہیں جو پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں کیس، اور اس کو حتمی نتیجے پہ پہنچائے بغیر آج وہ حکومت میں ہے اور آج وہ اپنے الفاظ کی نفی کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب میری پرائرٹی نہیں ہے. آج وہ بات جو انہوں نے کہا میری پرائرٹی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس وزیر دفاع کا نیشنل انٹرسٹ پرائرٹی نہ ہو، یا اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے انہوں نے ایکشن کیا وہ غلط تھا، یا جو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پرائرٹی نہیں ہے تو وہ غلط ہے. کیونکہ دونوں میں سے وزیر اعظم کے ترجمان سے بھی اس پہ ریئیکشن لے لیں. دوسری بات جو انہوں نے آج پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دی، یہ بڑی سینسٹیو سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر پاکستان کے مفاد سے کھیلتا ہے اور وہ سابق سفیر ہو تو اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے، تاکہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اگر کوئی بھی پاکستان کا ذمہ دار شخص غلط بیانی کرتا ہے تو یہ پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو کہ کیا ہم صرف پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے ملک کے وقار کو داؤ پہ لگاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ غلط بیانی تھی کیونکہ انہوں نے اس طرح کے بیانات آرٹیکل میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور ہاؤس کمیٹیز میں بھی سٹیٹمنٹس دیے. یہ اگر آرٹیکل لکھا گیا یا پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اس شخص کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور اس میں پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے. وزیر اعظم کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم اس میں فریق تھے، خود کالا کوٹ پہن کے گئے تھے وہ سپریم کورٹ کے اندر. نہیں ایبسلیوٹلی جی، ہمارا کوئی اس موقف سے میرے خیال میں جو آپ بات کر رہی ہیں ہم سے ڈاکٹر صاحبہ، لیکن ڈیفنس منسٹر نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی تو آپ کی حکومت کی پالیسی تو آ گئی، تو کیس کیوں نہیں پرسو کرتے؟ نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے نا. دیکھیے وہ یہاں پہ اس ملک میں اس وقت ہے نہیں. اب وہ ایک پاکستانی شہر میں آپ کیس انیشیٹ کر سکتے ہیں، ایک خاص قسم کی پروویژن لے کر یہاں سے نکل گئے ہوئے. تو جب خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ پرائیورٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہو یا اس کی ایکسٹریڈیشن ہوئی ہو یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو، انہوں نے بیان دینا تھا، اس سے پہلے وہ چلے گئے اور وہ تمام چیز جو ہے کھٹائی وہ حالات آپ کو پتا ہے کن حالات میں گئے تھے کہ وہ جی ایک ایشو چاہیے تھا، آپ کو بہانا چاہیے تھا جانے کے لیے تاکہ واپس نہ آئے. جی بنیادی طور لیکن آپ نے کیس کنکلوڈ نہیں کیا. نہیں، کیس انشاءاللہ کنکلوڈ ہوگا. آرمی نے بھی فالو اپ نہیں کیا، پرائم منسٹر نے بھی فالو اپ نہیں کیا. کی کوشش کیجیے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیس کنکلوڈ ہوگا، لیکن اس وقت ہوگا جب وہ یہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں پاکستان آئیں گے. شفقت وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کیوں لگائیے اس وقت پرائرٹی نمبر 1 لگتی تھی کہ ہائی ٹریزن ایکٹ ہے، پاکستان کو ڈبونے لگے تھے، اب ہم نے چھوڑ کیوں دیا؟ دو چیزوں کو الگ الگ کر لینا. ایک تو یہ ہے کہ کیا حسین نقانی نے اس وقت ٹریزن کیا اور اب ٹریزن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ ہے خود کہہ رہے ہیں ڈیفینس منسٹر کر رہا ہے. دوسری بات صاف ظاہر ہے کہ اس وقت سیاست کر رہے تھے اور ان کو اپنا ایک سیاسی مقصد نظر آتا تھا، وہ کام پولیٹیکل مائلیج تھی اس وقت، پولیٹیکل مائلیج کی ضرورت تھی. اب بات پھر دیکھیں نا، اگر آج ڈیفینس منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں ایک شخص کا نام لیا ہے، ابھی بھی انہوں نے کہا کہ ابھی بھی این ایکٹ آف ٹریزن کنسیڈر کرتے ہیں، اس کا نام لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکٹ آف ٹریزن کر رہے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے کہہ بھی دیا انہوں نے. لیکن اب ان کی پولیٹیکل پرائرٹی نہیں ہے کیونکہ اس پہ انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے، ادروائز پولیٹیکلی وہ اس کو آگے بھی بڑھا سکتے تھے. تو یہ میرا خیال ہے کہ پالیٹکس پہلے ہوئی، اور بھی ایک اور طریقے سے پالیٹکس ہو رہی ہے. اور جہاں تک حسین حقانی کا تعلق ہے، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ اس کی ایکٹیویٹیز تو آرٹیکلز میں صاف نظر آتی، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ کیا وہ اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایک معاہدہ ہو رہا ہے یا جہاز آ رہے ہیں اس کو ایک شخص جو ہے حسین حقانی جیسا روک سکے. کانگریس کو نوٹیفائی بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کے خلاف سٹیٹمنٹس بھی ہیں، انٹرویوز بھی ہیں، آرٹیکلز بھی ہیں. اور کانگریس کی تو حالت اور ہے. کانگریس میں تو بہت ساری لابیز بھی ہیں. کانگریس جو ہے وہ ڈیریل تو کر بھی سکتی ہے، لیکن کم ہوتا ہے کہ ڈیریل کرے، لیکن ڈیلے کر سکتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت کیونکہ پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا ہے اور اس کے اندر کیونکہ بہت ہی وائلڈ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور کروز کی طرف سے، تو اس کا بھی امپیکٹ اس پہ ہے کہ وہ پاکستان کو
لابیز جو ہے وہ زیادہ F-16 کی پروویژن ڈیلے ہوئی ہے. نہیں دیکھیں نا پروویژن ڈیلے ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ انڈین لابی کا بھی کام ہوگا لیکن ہمارے ان دوستوں کا بھی کام ہے. اگر F-16 مل جائے تو اچھی بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں ڈالنے چاہیے. اگر نہیں F-16 ملتا تو کوئی بات نہیں, آپ اور دیکھیں کہ ہم نے مفت تھوڑی لے رہے ہیں, ہم نے تو پیسے دے کے لینا ہے. لیکن اس میں شفقت صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر حسین حقانی صاحب اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ مینوور کر سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو وہ توڑ موڑ کے کسی اور کے مفاد میں اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنی اسٹرینتھ ان کی وہاں ہے. اگر ہے تو پھر ڈاکٹر فردوس میرے خیال میں یہاں اسٹرینتھ سے زیادہ ایشو یہ ہے کہ آپ پاکستان کی پارلیمنٹیرین یا امبیسڈر ہوتے ہوئے اگر پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے تو آپ کی طاقت کتنی ہے یہ میٹر نہیں کرتی. یہ ناقابل معافی جرم ہے. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد اس پہ اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی ڈپلومیسی کی, جہاں ایران سعودی عرب کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی ایک نیوز اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان نے آج رات میزائل کا ٹیسٹ فائر کیا ہے. یہ ایئر لانچ میزائل ہے, 350 کلومیٹر رینج ہے, اور پاکستان میں اس خطے میں اپنی سیکورٹی کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ان میزائل سسٹم اور ڈلیوری سسٹم کو بہت اہمیت دیتا ہے. دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو ایڈوائزر ہیں آیت اللہ خامنائی کے, ان سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ملاقات کی ہے. سعودی عرب میں بھی اور یہاں تہران کے اندر بھی جو ملاقاتیں ہیں بڑے ہائی لیول کے اوپر, ان کا ایک تو کانٹیکس یہ ہے کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کی کشیدگی کم کروانا چاہتا ہے, لیکن بائی لیٹرل کانٹیکس جو ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. ڈاکٹر مصدق ملک, آپ ان کو دوروں کو اور ان کی آؤٹ کم سے کیا توقعات لگا کے بیٹھے؟ میں تو جی ان کو دیکھتا ہوں ایک کڑی کی حیثیت ہے ان کی پاکستان کی خارجہ پالیسی جو چل رہی ہے اس میں. اس کو لارجر تناظر میں دیکھنا چاہیے. پاکستان کے جو تعلقات افغانستان کے ساتھ کبھی بہتری کبھی پیچھے آتے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں, لیکن پاکستان کی جو خواہش اور افغانی خواہش بھی جو ہے کہ یہ بہتر ہوں حالات, اس تناظر پیس ٹاکس کو آگے بڑھانے میں بھی ان کا ایک فیکٹر ہے. جی بالکل. اسی طرح پاکستان کا جو بھارت کے ساتھ جو ابھی تعلقات کے اندر کشیدگی میں کمی آئی ہے, اور میں ابھی ایک پروگرام میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ غبارہ پھٹ جائے تو ہم توپیں ایک دوسرے کی طرف داغ دیتے تھے, تھوڑی سی متانت آئی ہے ان کے بھی رویے کے اندر, جس میں ان نے کچھ اپنے جو وہ فوری طور پہ بھاگتے ہیں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے, ایسے نہیں کیا, اور پاکستان بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے, کرے گا. اسی طرح اگر آپ اسی تناظر میں دیکھیں تو ایک چیز کی وضاحت فرما دیں, آپ نے جیش محمد کے جو سربراہ ہیں ان کو آپ نے پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا ہے؟ دو خبریں ہیں آج. ایک خبر پہلے یہ تھی کہ آپ نے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا, رانا ثناء اللہ کا بیان تھا. آج خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ نہیں, آپ نے ان کو نہیں پکڑا, ان کے کوئی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے لوگ ہیں جن کو پکڑا ہے. دیکھیے میں نے تو پہلے دن سے میں نے نہ کسی شخص کا نام میں گریز کر رہا ہوں, نام بھی دینے سے, جماعت کا بھی اور لوگوں کا بھی. آپ نے پکڑا یا نہیں پکڑا؟ نہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہم یہ نہیں دے سکتے, میں بتاتا ہوں آپ کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی کہ ہم نے جیش محمد کے آپریٹیوز کو پکڑا. نہیں, کچھ لوگ ہم نے پکڑے ہیں جس میں جیش محمد کے بھی لوگ ہیں, اور فردر ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور اس میں بہت سے لوگ ہیں. یہ تمام ان کا تانا بانا جو ہے تمام اس طرح کی جماعتوں کا ملا ہوتا ہے. تو مولانا مسعود اظہر ابھی گرفتار نہیں. اس وقت کوئی بھی چیز ڈسکلوز کرنے سے ہمارا جو آپریشن ہے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا, وہ متاثر ہو سکتا ہے. نہیں, آپ کے یہ سرکاری بیان ہے, دوسرا بیان بھی رانا ثناء اللہ کا ہے. یہ بیان میں بالکل باقاعدہ ڈسکشن کے بعد آپ کو دے رہا ہوں. یہ ایسے میں جعلی سا بیان نہیں آپ کو دے رہا کہ اس وقت ہم کوئی نام نہیں دینا چاہتے, نہ کسی جماعت کا نام لینا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہم نے جو زیر وہ کیا انویسٹیگیشن کو کیا وہ گرفتاری نہیں ہے, زیر حراست لیے تھے, وہ اب بھی ہیں, اور انویسٹیگیشن جاری ہے, اور اس کے تانے بانے جوڑے جائیں گے. اور بھی جا کے یہ آپ کو اس میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں؟ کیونکہ کاروائی کرنی ہے تو کاروائی کریں, وہ انڈیا ہے یا جو مرضی ہے, یہ میٹر نہیں کرنا چاہیے. ندیم ملک صاحب, پہلے تو بات یہ ہے جی, نہیں چلیے آپ نہیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ جو حفاظتی حراست کا لفظ ہے, یہ پہلی دفعہ میں نے جب بھٹو صاحب کو کوب میں نکالا گیا تھا اس کو سنا تھا. اب مسعود اظہر صاحب بھی جو ہے وہ حفاظتی حراست میں ہے, مطلب یہ تو عجیب سی بات ہے. دیکھیں یا وہ انوالو ہے یا نہیں انوالو ہے, اگر ہیں تو کاروائی ہوگی, نہیں ہے تو یہ آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہو چکی ہے کہ یہ دفاتر بند کیے گئے. بھائی بینڈ تنظیم ہے, اگر بینڈ تنظیم تھی تو پہلے دفاتر بند کیوں نہیں تھے؟ اگر بینڈ تنظیم ہے تو مسعود اظہر صاحب پہلے کسٹڈی میں کیوں نہیں تھے؟ لیو الون حفاظتی کسٹڈی.
مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو باقی پکڑے گئے یہ پہلے کیوں نہیں پکڑے گئے تھے؟ آپ کے نیشنل ایکشن پلان کہتا ہے کہ آپ کسی عام گروپ کو اپنے اسٹیٹ میں ٹالریٹ نہیں کریں گے، تو یہ عام گروپ ہے، کیوں نہیں آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی؟ آپ کی نیب کی نمبر 1 پرائرٹی یہی تھی۔ سلمان شہباز ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ سلمان شہباز صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ملک صاحب، خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پی ٹی وی نے ایک فوٹیج جاری کی جس کے اوپر آج انہوں نے ابھی معافی مانگی ہے، ان کے ایم ڈی صاحب نے، انہوں نے کہا یہ مسٹیک ہو گئی ہم سے۔ اس میں آپ پرائم منسٹر کے دورے کے اندر نظر آتے ہیں، تو ہمیں تو بالکل اچنبھا نہیں ہوا کیونکہ ان کے اکثر دوروں میں فیملی ممبرز ہوتے ہیں، تو ہم نے تو کہا گئے ہوئے ہیں شہباز، لیکن شہباز صاحب سلمان صاحب کو پتہ چلا کہ وہ تو لاہور میں، یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے جی، پی ٹی وی نے تو جو بھی کیا اس کو پی ٹی وی نے اپولوجائز کیا ہے، مجھے بھی پتہ لگا، لیکن ملک صاحب دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں۔ میں نے جو اپنا رسپونڈ کیا آج میڈیا کے اوپر، میں نے عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے دو چیزیں کہی۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں ریاض میں ہوں اور ایران میں ہوں، یعنی ایک اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر جو نیشنل پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ وداؤٹ فیکٹس ویریفائی کیے بغیر آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ لکھتے ہیں کہ میں ریاض میں ہوں اور میں ایران میں ہوں، جبکہ میں لاہور میں ہوں، ماڈل ٹاؤن اپنے گھر میں تھا اس وقت جب یہ ٹویٹ ہوا۔ تو اس سے تو ایک امیچورٹی خان صاحب کی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور دوسرا یہ نظر آتا ہے کہ جی وہ کسی چیز کی تصدیق نہیں کرتے اور الزام لگا دیتے ہیں۔ اور زبان اپنی تھوڑی سی مہربانی کر کے نا اپنی بات جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کرو، 4 2 دن کمال ہے یار۔ اچھا سلمان صاحب، پی ٹی آئی کا ریئیکشن تو جو تھا وہ آپ نے کہا امیچور ہے، لیکن رسپونڈ کرنے دیں، آپ اپنی میچورٹی دکھا رہے ہیں، بات جو ہے اس کو تمیز سے کریں نا۔ سلیمان شریف نے کنٹروورشل کیا ہے، اب عمران خان صاحب کی فرسٹریشن کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ سی پیک کو جو ہے وہ سلیمان شریف کنٹروورشل بنائے گا، یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے، اور میں نے ان کو ٹی وی چینل پہ کہا کہ میں اس شخص کو چیلنج کرتا ہوں، یہ آئے پاکستان کے کسی میڈیا چینل پہ آئے، میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے، میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ سے مناظرہ کیا جائے؟ آپ ہیں کون جس سے مناظرہ کیا جائے؟ اس لیے کہ تم شہباز شریف کے بیٹے ہو اس لیے تمہارے سے مناظرہ کیا جائے؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ بیلنس ٹھیک کروں گا عمران خان کا، جس مرضی کا کمال ہے یار، مناظرہ کریں، سلمان شہباز سے مناظرہ کیا جائے، ٹھیک کروں گا۔ عجیب آدمی، آپ کی حیثیت کیا ہے آپ سے مناظرہ کیا جائے؟ کون ہے آپ؟ اور میں نے اس کو چیلنج کر دیا۔ کمال بات ہے یار۔ دیکھیں مناظرہ کیا جائے، ندیم یہ ذاتی لڑائیاں چینلز پہ نہ لڑیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ تمام عمران خان کو یہ پی ٹی وی سے پہلے پوچھے نا سلمان، آپ عمران کو پہلے چیلنج کرنے سے پہلے آپ پی ٹی وی کے ایم ڈی سے کیوں پوچھتے کہ پی ٹی وی نے غلط فوٹیج کیوں چلائی؟ اگر کسی اور سے نہیں ہوتا آپ کو پی ٹی وی پہ سب سے پہلے ایم ڈی کو سٹیپ ڈاؤن کرائے نا۔ سلمان صاحب اس کو آپ پوچھے نا کہ اس نے فوٹیج دیکھی ہے نا۔ اچھا سلمان صاحب، اس کے اوپر ایک چیز سلمان صاحب آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں، آپ اپنی جماعت کے حوالے سے یہ جو ہائی لیول کی انٹریکشنز ہوتے ہیں، سعودی کنگ کے ساتھ پہلے ملاقات میں حسین نواز کی تصویریں آئی تھیں، پھر مودی کے وزٹ میں حسین نواز کی تصویریں آئیں، پھر واشنگٹن میں براک اوباما سے ملاقات میں نواسی بھی ساتھ موجود تھیں، تو کیا یہ فیئر پالیسی ہے کہ رولنگ پارٹی کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوں؟ آپ اس پہ کامنٹ کریں گے؟ ندیم صاحب، جو واشنگٹن کا جو وزٹ تھا اس میں مشیل اوباما نے پرائم منسٹر کی فیملی کو انوائٹ کیا تھا فارملی، تو وہ مودی نے بھی انوائٹ کیا تھا سر؟ فرسٹ لیڈی جو ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے سر، مودی نے بھی انوائٹ کیا تھا حسین نواز کو؟ نہیں، جب دہلی گئے تو پرائم منسٹر کی وائف نے کمپنی نہیں کیا تھا۔ جب میں حسین نواز کی بات کر رہا ہوں سر، نام لے کے حسین نواز کا ذکر کر رہا ہوں، سعودی کنگ سے بھی ملاقات میں وہ موجود تھے اور مودی میں بھی موجود تھے، مودی کی انوگریشن میں حسین نواز موجود تھے، کیونکہ حسین صاحب تو بیس تھے جدہ میں، آپ کو پتہ ہے پچھلے 10 سال سے وہ تو جدہ میں بیس تھے۔ مودی کی ملاقات میں انوگریشن میں بھی حسین نواز جدہ میں کیونکہ 10 سال سے رہ رہے ہیں اس لیے ان کو ساتھ بلا لیا۔ ہاں مطلب یہ تو آفیشیل میٹنگ، یہ کیا پوزیشن ہے؟ میں پالیسی اپنی پالیسی پوزیشن تو دے دیں کہ پالیسی ہے کیا؟ نہیں، آپ کی تو بات آپ کی واضح ہوگی کہ سلمان وہاں میٹنگ میں نہیں تھے، یہ غلط بیان آ گیا اور غلط فوٹیج آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے؟ یہ جو ہائی لیول انٹریکشنز ہیں میرے خیال میں انہوں نے لائن ڈراپ کر لی ہے۔ دیکھیں میری بات، میری پارٹی کا ذکر آیا تو میں یہ کروں، دیکھیں ہمیں ہماری کوئی سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسی تو نہیں ہے نا۔ اگر پی ٹی وی ایک خبر چلاتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جی سلمان شہباز صاحب جو ہے وہ سرکاری چینل نے معافی مانگی ہے انہوں نے، چلے لیکن آج مانگی ہے، کل فوٹیج آئی تھی۔ دیکھیں نا، جب فوٹیج آتی ہے تو ہم تو یہی تصور کریں گے ہمارا کوئی وہاں پہ کوئی سیکرٹ ایجنٹ تو نہیں بیٹھے سعودی عربیہ میں جو ہمیں بتا رہے ہو۔ ہم نے کہا کہ یہ نظر آئی ہے اور ہمیں یہ برا لگا ہے اس بات پہ،
اس لیے کہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ میٹنگز ہیں اس میں جیسے آپ نے بہت ساری مثالیں دیں کہ جدہ میں حسین نواز صاحب تھے, وہاں پہ مودی سے ملاقات میں موجود تھے, چائنا میں ملاقاتوں میں سلمان شہباز صاحب خود موجود تھے. سو مطلب کہ آپ نے پالیسی پوچھی ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. نہیں ڈراپ ہو گئی ہو سکتا ہے دوبارہ پوائنٹ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا سوچ کے شفقت صاحب کو یہ بتائیں نا کہ اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ آپ رولنگ پارٹی کہہ رہے ہیں, رولنگ فیملی اور رائل فیملی میں فرق ہوتا ہے. تو آپ رائل فیملی کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو رائل فیملی میں فیملی ساتھ جاتی ہے. رولنگ فیملی اور رائل فیملی کو میرے خیال میں آپ سلمان صاحب کو دوبارہ موقع دیں کہ پارٹی پالیسی مجھے بھی آپ ایک منٹ. جی ڈاکٹر مصدق, دیکھیے یہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے اور یہ میرے خیال میں, ذاتی خیال میں نامناسب ہے, کیونکہ کسی بھی جگہ کے اوپر براک اوباما صاحب بھی جاتے ہیں, ان کی فیملی ان کے ساتھ جاتی ہے, ان کی بچیاں بھی جاتی ہیں, اور بعض جگہوں کے اوپر عیسائیوں کے آفیشیل میٹنگز میں نہیں ہوتی سر. میں بھی وہی آپ سے عیسائیوں کے اندر اور بات ہے, میں بھی انہی ڈیمارکیشنز کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض جگہوں کے اوپر جو کسی بھی ملک کی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ریسیپشن ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں, دا فرسٹ لیڈی گوز, دا فرسٹ ڈاٹر گوز, لارجر ایکسٹینڈیڈ فیملیز جو ہیں وہ بھی جاتی ہیں. جی آفیشیل ٹاکس کے اندر تو نہیں, میں آفیشیل ٹاکس کی بات نہیں کر رہا ہوں. سعودی کنگ سے ملاقات ہو, جب جدہ میں ملاقات ہوئی, سعودی کنگ سے ملاقات ہو تو وہاں پارٹیسپیشن, اگر کوئی موسٹ سینسٹیو ریلیشن ہے, یہ جیسے انڈیا سے ملاقات ہوئی وہاں بیٹھے ہوئے خواجہ صاحب نے دینی ہے, مصدق صاحب نے دینی ہے, سلمان صاحب نے دینی ہے, پی ایم ایل این کی اسپوکس پرسن کتنے اس پروگرام میں ریپرزینٹ کریں گے. مطلب آپ یہ دیکھیں اور لہجہ دیکھیں, اگر یہ کل کا بچہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان امبچور ہے, نہیں دیکھیں, مگر میرے سے مناظرہ ایک بندہ لے لینا, مناسب ہے یہ زبان جو آپ کہہ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں, اس میں بھی تلخی تو بہت زیادہ ہے. انہوں نے ان کی ترجمانی کرنی ہے, سلمان نے کرنی ہے, خواجہ صاحب نے کرنی ہے, کس نے کرنی ہے. دیکھیے اگر میڈم کے اگر میڈم کے اوپر مناسب ہونا چاہیے, اتنا گراں گزر رہا ہے تو میں چلا جاتا ہوں. آپ نے اگر سمجھتی ہیں کہ مناسب ترجمانی ہو چکی ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جانے, آپ نے بلایا میں حاضر ہو گیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور دوسری بات یہ آپ کے الفاظ کا ایشو نہیں ہے, ایشو جو ہے وہ پالیسی ہے کہ اور میں نے آپ کے بڑی بے نظیر صاحبہ بھٹو کے ساتھ جاتی رہی ہیں, آلموسٹ سرونگ ان نو کیپیسٹی ایز دا فورن منسٹر. کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہ لیول آف پولرائزیشن ایک نیا آ گیا کہ اگر بے نظیر صاحبہ ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی اور فیملی ممبر سمجھ جاتا ہے, ہم غلط کر رہے ہیں تو آپ کو ہم نے اس کو غلط نہیں جانا, ہم نے اس کو غلط نہیں جانا. عمران خان کے اوپر انہوں نے کیا نہیں, ایک منٹ ٹھہر جائیے نا, مجھے موقع دیجیے. ہم نے اس کو غلط نہیں جانا. ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح پولرائزیشن نہیں ہوتی. جب پرائم منسٹر آف پاکستان پہلے جاتا تھا یا دیگر ممالک کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, مشال اوباما ساتھ آتی ہے, فیملی ممبر ساتھ آتے ہیں. ارے بھائی آپ وہ جو کلپس دیکھ کے ان چیزوں کا تعین کر رہے ہیں, کون سی جس وقت آفیشیل میٹنگ ہوتی کوئی نہیں بیٹھا ہوتا. لیکن یہ جو پی ٹی وی نے کلپ ایک منٹ رکیے گا, یہ پرانا جو پی ٹی وی کا کلپ ہے اگر ہم پلے کر سکتے ہیں تو پلے کریے گا. یہ میٹنگ جاری ہے جس کا یہ کلپ ہے, برا نہ مانیے گا. اس میٹنگ لیکن آپ کو میٹنگ کی نوعیت تو نہیں معلوم نا سر. آپ کچھ چیزیں فارمل ہوتی ہیں, کچھ چیزیں انفارمل ہوتی ہیں. پاکستان کے بعد فارمل میٹنگز کی بات نہیں ہوتی. پی ٹی وی اسٹیٹ چینل جو ہے وہ فوٹیج چلاتا ہے انفارمل میٹنگ کی. اسٹیٹ چینل نے تو ابھی بھی فوٹیج چلا, اسٹیٹ چینل نے تو ابھی بھی فوٹنگ چلا دی. یہ حالت اسٹیٹ چینل کی کیا کاروائی کر رہے ہیں ضرور ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک تو اسٹیٹ چینل نے جو فوٹنگ چلائی ہے وہ ایک ایشو ہے. میرا جو اعتراض ہے کہ جی آپ نے ان کو لیا, آپ کہیں کہ جی میں وہاں نہیں تھا, کلیریفیکیشن دے دیں. آپ جس قسم کی آپ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ یہ آپ ایک آدمی جو ایک نیشنل پارٹی کا لیڈر ہے جس کی 78 لاکھ ووٹ لیے ہیں جنہوں نے پچھلے الیکشن میں, اس کو آپ امیچور کہہ رہے ہیں, جو کہ آپ کی یا تو آپ کی کوئی سیاسی حیثیت ہو, آپ وہ کہہ رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں اس کو مناظرے کے لیے اس کو. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لہجہ طریقہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کبھی اپنا ٹیمپر لوز نہیں کیا, لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا. لیکن دیکھیے برا مت منائیے گا, پچھلے 2 سال میں جس طرح کی زبان ہر طرف سے استعمال ہوئی ہے اس سے ایک عجیب و غریب ٹریڈیشن. مجھے بھی اجازت دیجیے نا, آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. نہیں, میں جسٹیفائی کہتے تھے نواز شریف تو ہمیں بھی کہنا نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے
اس کی بنیاد یہ غلط. اگر کوئی تلخی ہوئی آپ اچھا یہ میں نے شفقت صاحب کو بھی کہا سر آپ کے لیے میں نے فوٹیج چلوائی ہے, یہ پی ٹی وی نے جاری کی تھی, میں نے کہا دکھائی دوں آپ کو, مناسب ہوگا آپ دیکھ لیجیے گا. باقی یہ پرانی فوٹیج ہے لیکن یہ ایک میٹنگ کی فوٹیج ہے جو چل رہی ہے, سعودی کنگ سے ملاقات ہو رہی ہے. تو اب اس میں یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ہاں بہرحال یہ پرانی فوٹیج ہے ابھی والی. تو چلیے اب اسی پہ بات کر لیں. دیکھیں اب اس فوٹنگ کو دیکھ لیں, اس کے اندر باقی تمام وہ جو وزراء دیگر جو لوگ ہیں وہ کچھ پرائیویٹ میٹنگز ہوتی ہیں. یہ پرائیویٹ نہیں ہے, پرائم منسٹر اپنے نوٹس پڑھ کے تو نہیں, نوٹس بے شک پڑھتے ہوں کیونکہ ان کو زبان عربی تو نہیں پرائم منسٹر بولتے نا, لیکن وہ عربی نہیں بول رہے ہوں گے, انگلش میں. لیکن پاکستان کے دیگر کیا عربی میں نوٹس لے کے جاتے کرتے نہیں. آپ بات سمجھنے کی سننے کی میری بھی نہیں, آپ نے نوٹس کا کہا کہ مجھے موقع دیجیے کہ اگر آپ کی یہ کلپ ٹھیک ہے تو وہ تمام وزیر خارجہ, وزیر دفاع, وہ تمام ہونے چاہیے تھے. دیکھیں پورا کلپ دکھائیے جی, آپ کو باقی لوگ بھی نظر آ جائیں گے میٹنگ کے. لیکن میٹنگز کی نوعیت جب تک معلوم نہ ہو اس پہ قیاس آرائی کرنا جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ ریسپانسبل. ڈاکٹر صاحب کو کیوں اس ایشو جتنے پرانی میٹنگ سے کلپ کہتے ہیں نا میں ساری نکال دیتا ہوں, لیکن آفیشیل پالیسی ہونی چاہیے سب کے ساتھ, آفیشیل میٹنگ میں کوئی لائن ڈرا ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کا جتنا بھی ہے سلسلہ وہ ایک رائل فیملی کا ہے, جس میں وہ اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں, سب کو بٹھاتے ہیں ساتھ, یہ کرتے ہیں. یہ بالکل یہ جو عرب شیخs کا جس طرح سلسلہ ہوتا ہے وہی سلسلہ اپنایا ہوا ہے. ہمیں کلیئر ڈسٹنکشن کرنی چاہیے. ایک جمہوری ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اس جمہوری ڈیموکریٹک کنٹری میں کچھ ٹریڈیشنز ہونی چاہیے, کوئی پالیسیز کلیئر ہونی چاہیے کہ جہاں سرکاری میٹنگ ہے وہاں پہ فیملی ممبرز نہیں بیٹھیں گے. یا تو ان کو آپ وزیر بنا دیں یا بشیر بنا دیں, یا تو ان کو کوئی آفیشیل درجہ دے دیں, لیکن ادروائز ان کو وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ بار بار ہو رہا ہے بار بار. اور جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال دی ڈاکٹر صاحب نے, جب تاشقند کی میٹنگ ہوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ ساتھ گئیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ, لیکن آپ نکلوا کے دیکھ لیں کسی آفیشیل میٹنگ میں وہ موجود نہیں تھی. وہ ساتھ گئی تھی, ریسیپشن میں موجود تھی, لیکن کسی آفیشیل میٹنگ میں موجود نہیں تھی. تو یہ ہمیں ایک کلیئر ہونا چاہیے. یہ جو ملک ہے یہ ہم سب کا ہے, یہ جمہوری ملک ہے, یہ کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے. اس کو آگ ذاتی کی طرح دیکھیں نا. طریقہ تو یہ ہے نا کہ آلریڈی میں بہت ساری یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن موروثیت کی تو حد ہے نا کہ جی خود وزیر اعظم ہیں, بھائی وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے ایک بھتیجے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. تو یہ جو سارا اپروچ ہے نا ایک پرسنلائزڈ پالیٹکس. اگر آپ مجھے بھی آپ کو اجازت آپ نے ایک دفعہ رسپونڈ کیا, ڈاکٹر صاحبہ سے جواب لے لیں پھر آپ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ندیم صاحب, یہ ایشو جو میاں صاحب کی ذات یا ان کی پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اگر تو انڈیویجول بزنس ٹرپ پہ جائیں اور کسی بھی جگہ پہ ان کو حق ہے کہ وہ اپنی پرسنل ریلیشن شپ اور اپنے ذاتی تعلقات کو پروموٹ کریں. جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی حیثیت سے جاتے ہیں تو ایک نیشنل رسپانسبلٹی کیری کر کے جاتے ہیں. ان کا ایک فیس ہے اور پاکستان کے عوام کی ان کے ساتھ وابستہ توقعات ہیں. ان کا کوئی ایکشن, پرسنل ڈیزائر یا ان کے ساتھ جڑا کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنس وہ پاکستان کی شرمندگی کا باعث بنتا ہے. وہ جب ڈیبیٹ ہوتا ہے اور نیگیٹو ڈسکشن میں آتا ہے اس کا نقصان میاں صاحب کو یا ان کے خاندان کو نہیں ہوتا, اس کی قیمت ہم سب ادا کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک جمہوری ملک. اس لیے ان چیزوں میں ہمیں زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اور آئندہ کے لیے اس میں احتیاط کی جائے. میں آپ کے سامنے جی 3 نکات پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر چاہے وہ ہلری کلنٹن ہو اور بل کلنٹن ہو, چاہے وہ جارج بش سینئر ہو, جارج بش جونیئر اور جیب بش ہو, کوئی بھی ہو, جو شخص الیکشن کوئی سلیب کیری نہیں کرتا کسی کی. جو شخص الیکشن جیت کے آتا ہے اگر وہ واقعی الیکشن جیت سکتا ہے اور اگر اس کے اوپر متفق ہے اسمبلی کے اس کو لیڈر ہونا چاہیے تو وہ لیڈر ہے. آپ یا جمہوریت کو مانتے ہیں آپ یا جمہوریت کو نہیں مانتے. اس کے درمیان اب مجھے موقع دیجیے, یہ زیادتی ہے نا, مجھے بھی تو آرگومنٹ آپ کا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے موقع تو فراہم کیجیے. جارج بش دوسرا جیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیشیل میٹنگ میں اس کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی, اس کا ابا بھی جیتا تھا, بیٹا بھی جیتا, کل بھی بیٹا جیتا. نہیں, میں شفقت صاحب کے اس کا جواب دے رہا ہوں. جب جارج بش سینئر تھا پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس تو جارج بش جونیئر جو تھا وہ ٹیکسس کا گورنر تھا اور جیب بش جو ہے وہ فلوریڈا کا گورنر تھا. اس بات کا میں جواب دے رہا ہوں جی. اس کے دوران میں ان کی حکومت کے دوران میں بھی رہا تھا. 92 میں وہ ختم ہو گیا. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موروثیت کے اوپر اگر اتنا ہی زیادہ آپ کو اعتراض ہے تو پھر وہ موروثیت کی سیاست جو خیبر پختونخوا میں پچھلے دنوں ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی نا. ایک دفعہ رک جانا چاہیے تھا. پھر جو اب
کچھ جو فیملی ممبران جو الیکشن کیمپین کرنے گئے تھے ان کو بھی پھر نہیں جانا چاہیے تھا نا اس وقت کرنا. جی میں جب جمہوریت کے ہم لیکن چلیں وہ جو آپ نے نامینیشن جو موروثیت جو کس کا رشتہ دار کہاں لگا کون ناظم بنا اسے بھی تو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے تھا نا. اور تیسری نہیں میری بھی تو بات کرنی دیجیے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف جو آپ بات کر رہے ہیں وہی ہو. اور بے نظیر شیڈو کرتی رہیں اپنے والد کو بے شمار سال, اور اس وجہ سے کہ آج میڈیا کا رخ مختلف ہے, اس وجہ سے آپ کے پاس کلپ نہیں نکل رہا, تو وہ ہر جگہ پہ گئیں, ہر جگہ پہ اپنے والد صاحب کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور دوبارہ آپ کی فرمائش پر سارے کلپس نکلواتے ہیں, آپ جتنے مرضی کلپس وہ سارے دکھاتے ہیں, آپ جتنے مرضی کلپس. ڈاکٹر فردوس عاشقوان, شفقت محمود صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, اور اس کے علاوہ سلمان صاحب, عثمان صاحب اور خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ. سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.